لاہور میں میڈیا نمائندگان سے سیکیورٹی عہدیدار کی اہم گفتگو۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہا گیا کہ فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج، پولیس یا ایف سی نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہے۔ پاکستان کے اندر تمام اسپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ ترلائی امام بارگاہ کے حملہ آور کو دہشت گرد حملے کی ٹریننگ افغانستان نے دی۔ بیرونی اور اندرونی سازشی عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہا گیا کوئی بھی سیاسی یا مذہبی سوچ ہو، دہشت گردی کے خلاف ہمیں متحد ہونا ہے۔ ہمیں قومیت، لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر ہرگز تقسیم نہیں ہونا۔ ہمیں متحد رہ کر ملک سے تمام فتنوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ فتنہ ہندوستان در حقیقت بلوچ عوام اور بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے۔ مزید کہا گیا کہ 3 سال قبل 15 سے 20 ملین لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل اسمگل ہوتا تھا۔ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل اسمگلنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ کہا گیا اسمگلنگ کا پیسہ دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹی وی چینل سے اشتہارات کی مد میں سالانہ 5% محصول کے پیمرا نوٹسز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ تفصیل کیا ہے حسین احمد چودھری سے جان لیتے ہیں۔ جی حسین۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے، اور یہ پیمرا کے نوٹسز سے متعلق جو ہے وہ یہ کیس تھا، اس میں جو ہے وہ عدالت نے اپنا محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے۔ ٹی وی چینل سے اشتہارات کی مد میں سالانہ آمدنی کا 5% بطور محصول وصول کرنے کے پیمرا نوٹس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کی سالانہ اشتہاری آمدن کے نظام کو بلا جواز قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام متنازع ڈیمانڈ نوٹس کالعدم قرار دیے ہیں، اور پیمرا رول 2009 سے پہلے کی آمدن کی وصولی غیر قانونی و غیر مجاز قرار دی ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ پیمرا ثابت نہیں کر سکا کہ سالانہ اشتہاری آمدن کی مد میں متوقع وصولی ریگولیٹری اخراجات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے 29 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ خبر ڈیرہ اسماعیل خان سے، جہاں تھانہ پنیالہ کی حدود میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او فہیم ممتاز سمیت 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ عرفان مغل سے مزید جان لیتے ہیں۔ عرفان بتائیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور کے علاقہ وانڈا بوڈ جو تھانہ پنیالہ کا علاقہ ہے، وہاں پر پولیس کے ایک کانوائی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں ایس ایچ او پنیالہ فہیم ممتاز سمیت 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ڈی ایس پی پہاڑ پور حافظ عدنان اور ان کے گن مین شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی اور شہید ہونے والے اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری وانڈا بوڈ جو تھانہ پنیالہ کا علاقہ ہے وہاں پر پہنچ گئی، اور انہوں نے سرچ آپریشن شروع کر دیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھانہ پنیالہ کا علاقہ جو ہے وہ ایک تو زمینی اور پہاڑی علاقہ آپس میں ملتے ہیں، اور یہاں پر پہاڑوں میں اکثر جرائم پیشہ افراد اور دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں، اور اکثر پولیس پر یہاں پر حملے بھی ہوتے رہے ہیں، اور پولیس کے کئی اہلکار اس علاقے میں پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں، اور آج جو ہونے والا حملہ ہے وہ بھی کافی شدید تھا، اور پولیس کے ایک نڈر ایس ایچ او فہیم ممتاز جو کافی علاقے میں شہرت رکھتے تھے، وہ اپنے 4 اہلکاروں سمیت شہید ہو گئے، جبکہ ڈی ایس پی جو ہیں وہ اس واقعے میں شدید زخمی ہیں، جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ پنیالہ کی حدود میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او فہیم ممتاز سمیت 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ فائرنگ سے ڈی ایس پی پہاڑ پور عدنان بھی شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ صورتحال ہے جہاں تھانہ پنیالہ کی حدود میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ قومی اسمبلی نے پاک افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کی، جو اتفاق رائے سے منظور کی گئی ہے۔ یہ ایوان پاکستان کی مسلح افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں اور ان تمام شہداء کو زبردست خراج عقیدت اور تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، اور قوم دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج کے بارے میں اپوزیشن لیڈر کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاک فوج کسی صوبے نہیں، پورے پاکستان کی فوج ہے۔ ایوان سے مشترکہ آواز جانی چاہیے، ورنہ دہشت گردوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ تو لال چنری لے کر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देख कर मार दिया जाता है। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये कौम की जंग है, किसी ज़िले की जंग नहीं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन शुहदा हमारी रेड लाइन है। शहीद का किसी सूबे से ताल्लुक़ नहीं होता, वो वतन का शहीद होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं। और इस ऐवान से ये आवाज आए कि ये 4 जिलों की फौज है, जनाब स्पीकर, हद है। सारे पाकिस्तान की फौज है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्वीर कर रहा है। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो ये गलत है। अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। आप बेशक जो है दहशत गर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने की। ये रेड लाइन है हमारी। पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। आपने कभी आवाज सुनी है? हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं। दहशत गर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए, बतौर कौम सख्त फैसले का वक्त गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहना होगा। सियासी हामियों के दहशत गर्दों को कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब में ये भी कहा, 18वीं तरमीम ने इंतज़ामी आज़ादी दी, गिरोहों में बंटने की नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान भी किया। कोई आपको ये ना कहे कि औरत ये नहीं कर सकती। औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है। और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चला सकती है। बलूचिस्तान गई हुई थी, वहाँ पर मैंने FC में पंजाब की बेटियां देखी जो वहाँ पर लड़ रही थी। पंजाब की बेटी कितनी बहादुर है। अगर हालात मुश्किल हो कभी अपनी आंख में आंसू मत आने देना। अगर आपको चैलेंजेस का सामना हो आपने घबराना नहीं है। ये बताओ कि हर साल पसंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमला तरलाई में खतीजतुल कुबरा मस्जिद का दौरा किया। दहशत गर्दी का शिकार फैमिली से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी, अरकान असम्बली मलिक अबरार, अंजुम अकील भी वफ़द में शामिल हैं। बानी PTI से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई, उनका सेल देखा, जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अलीमा खान और सलमान अकरम पर वाज़े कर दिया था बानी से मुताल्लिक बात नहीं कर सकता, उन्हें बानी की सेहत से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया, मैंने अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी है। अलीमा आपा सलमान अकरम राजा साहब को हरगिज़ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और अपनी होने वाली मुतल्लिक जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही उसके ऊपर मैंने उनको कुछ भी आगाही कल नहीं दी। मैंने कहा कि जब तक ये रिपोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करवा दूं मैं उनसे इस टॉपिक और इस मजमून पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता। मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सलमान सफदर की बानी से मुलाकात मुस्बत तब्दीली है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, वहाँ से खबर लाकर हमें भी इत्तला कर दें। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकातों से मुताल्लिक़ कहा यह भी मुस्बत तब्दीली है। सदर को भेजा, इमरान खान से मुलाकात हो गई है और सुहेल अफरीदी की भी मुलाकातें हो रही हैं। मुस्बत तब्दीली है। वो तकरीबन 3 मुझे किसी ने बताया नहीं, तकरीबन उसकी मुलाकात से 3 घंटे हुई है। उसने आप लोगों से भी बात नहीं की, अच्छा किया। उसने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, मैं अपनी सारे रुदात सुप्रीम कोर्ट में बयान करूँ। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जारह मिजाज ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलवी स्पिनर एडम जैम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख, शाहिद अजीज 92 लाख 50 हज़ार, आकिब इलियास और हमजा सोहेल 60 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। किंग्स ने इंग्लैंड के मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया।
حسن علی، عباس آفریدی، خوشدل شاہ اور سعد بیگ کو ریٹین کیا گیا تھا۔ وزیراعظم نے نیپرا کی جانب سے سولر سے متعلق نئے ریگولیشنز کے اجرا کا نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم کہتے ہیں پاور ڈویژن نیپرا کو سولر صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ کے لیے نظر ثانی اپیل دائر کرے۔ سولر صارفین کے موجودہ کانٹریکٹس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا سولر 4,66,000 صارفین کا 76 لاکھ سے زائد صارفین پر نہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی اجلاس وزیر اطلاعات اویس لغاری علی پرویز ملک بھی شریک ہوئے۔ پہلے سولر کا سبز باغ دکھایا، لوگوں نے سرمایہ کاری کی، اب اس پر چارج کرے گی۔ ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیشہ حکومت سے ورکنگ ریلیشن کے حق میں رہا ہوں تاکہ عوام کو نقصان نہ ہو۔ کے پاس بجلی ہے نہیں، آپ نے پہلے ان کو یہ سبز باغ دکھایا کہ آپ اپلر کریں، لوگوں نے انویسٹ کیا، اب لوگ سولر سے سولر جنریٹ کریں گے اور حکومت اس پہ چارج کرے گی۔ یہ تو نامناسب ہے، دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہو رہا ہے؟ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، ایکچولی اس سے پہلے بھی جو دوسرے وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ بھی تھے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے صوبے سے ریلیٹڈ ہوں گے تو ملاقات ہونے چاہیے۔ میں تو ہمیشہ سے اس بات کے فیور میں رہا ہوں کہ ورکنگ ریلیشن آپ نے ہر حال میں رکھنا ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ میری آڈیو درست تھی، یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ حکومتی اراکین بولتے رہیں اور ہمیں بولنے کا موقع نہ دیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا بانی کی صحت سے متعلق وکیل نے ابھی کچھ نہیں بتایا۔ صدر صاحب نے تو ابھی تک کچھ نہیں بتایا، اس نے کہا کہ میں ساری باتیں جو چیف جسٹس صاحب کو بتاؤں گا، تو نہ فیملی کو کچھ بتایا ہے نہ پارٹی کو بتایا ہے، ابھی تک کسی سے اس نے کوئی بات۔ آڈیو بالکل صحیح ہے اور آج بھی میں نے کورم کی نشاندہی کی کہ یہ گھنٹے بولے، ہر ٹاپک پہ بولے اور ہم بینک بینچر پہ ہم صرف کورم پورا کرنے کے لیے، تو یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ اب لانگ مارچ نہیں ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، صوبے کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سہیل آفریدی کو اچھا بچہ کہیں، وہ اچھے ٹریک پر چڑھ گئے ہیں۔ صوبے کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ بچہ کہیں اچھے ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ سی ایم صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ کی ہے صوبے کی بہتری کے لیے، اس سے پہلے انہوں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو آپریشن کے حوالے سے یا سیکورٹی کے حوالے سے کوئی بات کریں تو یو آر دی ہیڈ آف اٹ۔ جو پارٹی بھی ہمارے صوبے کے امن و امان کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کرے گا، کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑوں گا۔ اب اور کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگی بلکہ میٹنگز ہوں گی۔ ملاقات کے ذمے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ شفیع جان نے کہا کہ اے پی میں عوامی حکومت ہے، کابینہ میں غریب متوسط طبقے کے کارکنوں کو شامل کیا ہے۔ سہیل آفریدی جو بات جلسوں میں کرتے ہیں وہی بات میٹنگ میں کی گئی۔ ان میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کی سروش ہے۔ سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی منظور کر لیا گیا۔ اس دن سے منظور ہوئے قومی اسمبلی کی تنخواہ اور مراعات بھی واپس لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ سردار اختر مینگل نے 256 خزدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے انقلابی فیصلہ ہے۔ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو رجسٹریشن دفاتر میں ذاتی حاضری سے استثناء حاصل ہوگا۔ ای رجسٹریشن نظام کے ذریعے بایومیٹرک اور چہرے کی تصدیق ممکن ہوگی۔ شرجیل میمن نے کہا ای اسٹیمپنگ نظام سے ریونیو وصولی کا نظام بہتر ہوگا، شہریوں کو آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کیا گیا۔ سندھ کابینہ نے سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف انفراسٹرکچر کے تنازع کے تصفیے کی منظوری دی ہے۔ واجبات کا 15% 3 مراحل میں ادا کیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں وزیر اعظم سپورٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ پالیسی سازوں کو معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء ہمارا ہاتھ تھامیں، کراچی کے لیے ہمیں اسپیشل پیکج دیں۔ شہر کے لیے ترقیاتی کاموں پر 46 ارب خرچ کریں گے۔ 5.5 ارب روپے سے 25 سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ آئیے ہاتھ تھامیے، ہمیں سپورٹ کیجیے، کوئی اسپیشل پیکج دیجیے کراچی شہر کے لیے۔
اگر پرائم منسٹر صاحب سپورٹ کریں گے چیزیں بآسانی ہوں گی. لوگوں کی تکلیف کا ہمیں ادراک ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کو معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. 46 ارب روپے ہم اس شہر میں خرچ کریں گے. 5.5 ارب روپے کی لاگت سے کراچی شہر میں 25 نئی سڑکیں, لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی. پیپلز پارٹی والے ہم جیالے کراچی شہر کی خدمت کریں گے, دوسروں کی طرح نہیں کہ جہاں خالی زمین نظر آئی تو شادی ہال بن گیا, خالی زمین نظر آئی تو اپنی تصویر لگا دی سائٹ پوز والی. چین کی مارکیٹ میں حکومت پاکستان کے پانڈا بانڈز کا اجرا فروری کے بجائے مارچ میں کیے جانے کا امکان ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع بتاتے ہیں پانڈا بانڈز اجرا کے لیے ورکنگ ابھی نامکمل ہے. اپریل 2026 میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر یورو بانڈز کی ادائیگی ہونی ہے, جس کے لیے متبادل ذرائع سے زر مبادلہ حاصل کرنے کا پلان ہے. پانڈا بانڈز کی مدت 3 سال, شرح منافع سنگل ڈیجٹ رہنے کی توقع ہے. اے ڈی بی اور اے آئی بی پانڈا بانڈز پر 95% تک گارنٹی فراہم کریں گے. مرکزی بینک کے زر مبادلہ ذخائر پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21 ارب 33 کروڑ ڈالر کی سطح پر ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان اور ایران نے قریبی رابطہ اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے بھی رابطہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی صورتحال اور دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو کی. دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کے ترجمان شفیق العالم کہتے ہیں عام انتخابات بنگلہ دیش کے مستقبل کا تعین کریں گے. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں شفیق العالم نے کہا ڈاکٹر یونس آئندہ حکومت یا سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان برادر ملک ہے. ICC اور بھارتی بورڈ کے ساتھ حالیہ تنازع میں بنگالی عوام پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. Election, then it's going to decide which course Bangladesh is going to take. And obviously, Professor Yunus, he made it quite clear that this is the beginning of new Bangladesh. This election is all about reforms. Are you going to say yes to the reforms? Because these reforms, which is under a package called July National Charter, is also being put in a referendum. We have done everything to make this election successful, to make it peaceful, free and fair. Professor Yunus has made it quite clear he wants to return to his old job. He doesn't want to join any political party, or like some people say he is going to be offered the post of president. He said no. ECB president has made it quite clear. I think in the race he can say we see Pakistan as our brothers. Obviously, Pakistan role in the whole EPC is people in Bangladesh appreciated it. بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کے شکر گزار. کہتے ہیں ICC اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. ڈھاکہ میں موجود نمائندہ ARY نیوز راجہ محسن اعجاز نے شہریوں سے گفتگو کی. آپ بھی دیکھیے. میں ڈھاکہ کے اولڈ ٹاؤن آلو بازار میں موجود ہوں. یہ ایک بڑا گھنا اور پرانا بازار ہے اور ایک انتہائی اہم تجارتی مرکز ہے. میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا ان کے پوچھنے پر, تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور کہا کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں گے آپ جو پاکستان کا سٹینس تھا ریسنٹلی ICC کے ساتھ, BCCI کے ساتھ, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ؟ بہت اچھا کام کیا پاکستان, ہم بڑا بھائی حساب سے پاکستان کا ہیلپ کر لی. ICC کا ہم کو خطیبون دے گا, اس کے لیے ہم کو پاکستان کا بہت دھنیواد. پاکستان کا بہت دھنیواد کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان خوب ہیلپ کرا بنگلہ دیش کے کرکٹ میں, اس لیے دھنیواد پاکستان کو. تھینک یو ویری مچ. یہ صورتحال ہے, یہ اولڈ ٹاؤن ڈھاکہ گھنا بازار ہے, آلو بازار میں یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں. آج چھٹی کا دن ہے, لوکل ہالیڈے ہے, اور اس وقت صرف جو مقامی ڈھاکہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہے. گپ شپ چل رہی ہے, الیکشن کی چاند رات اسے کہہ لیں, سمجھ لیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں آج سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. صرافہ بازار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے آج پاکستان میں فی تولہ سونا 2300 روپے مہنگا ہوا, جس سے آج کی قیمت 5,28,562 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 1972 روپے اضافے سے 4,53,156 روپے ہو گئی.
بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $23 مہنگا ہو کر $5058 کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی کی قیمت $120 اضافے سے $8735 ہو گئی۔ نرسن کامران ٹسوری مخاطب ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے یو اے ای کے کونسل جنرل اپنے ایک ڈیلیگیشن کو لے کر میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو وہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ جو ہم ایمریٹس جس کے بورڈنگ کارڈ ای اور کے سے کراچی، وہ خود آج بھی مانتے ہیں کہ اس ایئر لائن کو بنانے والے پی آئی اے کے پائلٹ، پی آئی اے کے انجینئر اور کراچی کے لوگ تھے جنہوں نے ایمریٹس ایئر لائن بنا دی۔ آج وہ $4 بلین کما رہی ہے۔ یہ پاکستانی قوم ہے، آپ ہی میں سے بیٹھے ہوئے وہ نوجوان پائلٹ ہوں گے، انجینئرز ہوں گے جنہوں نے یو اے ای کی ایئر لائن کھڑی کر دی۔ میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔